کہتے ہیں مفتی صاحب اگر کسی سے زنا ہو جائے اور بعد میں اسی لڑکی سے نکاح کر لیں تو جائز ہے یا؟ جی جائز ہے، لیکن زنا بہت بڑا جرم ہے، بہت پھیل رہا ہے معاشرے میں، بہت پھیل رہا ہے۔ اور یہ دیکھو زنا مردوں سے نہیں پھیلتا، عورتوں سے پھیلتا ہے، خوب سمجھ لیں۔ زنا مردوں سے نہیں پھیلتا، زنا کس سے پھیلتا ہے؟ عورت سے۔ مردوں کی ہمیشہ سے نیچر رہی ہے عورت کی طرف مائل ہونا، بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن عورت کی طبیعت میں اللہ نے حیا اور پردہ رکھا ہے، وہ مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، اس کی طبیعت میں وہ شہوت نہیں ہے۔ لیکن جب عورت میں حیا ختم ہو جائے نا، بے پردہ ہو گئی، مردوں سے گپ شپ لگانا، اس کو جو جس کے کہتے ہیں نا بہت بولڈ ہو گئی ہیں، وہ ان میں ایک جھجک ہی ختم ہو گئی۔ جو ایک مرد سے عورت میں حجاب اللہ نے رکھا ہے کہ وہ مرد سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے، جب یہ ہچکچاہٹ ختم ہو گئی تو اب جب عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے نا، تو عورت خود اس کو رکاوٹ نہ ڈالے تو پھر بچنا، پھر چند فیصد لوگ ہی بچ پاتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن نے یہ تو بیان کیا ہے بڑے اہتمام سے کہ یوسف علیہ السلام کو عورت نے دعوت دی مگر یوسف علیہ السلام اس کے قریب نہیں گئے، یہ بہت بڑا کمال تھا نا پیغمبر کا۔ اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کوئی خوبصورت مالدار منصب والی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور وہ اللہ کے خوف سے نہ قریب جائے تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ تو لیکن اس کی مثالیں کہ مرد دعوت دے رہا ہو اور عورت بھاگ جائے، یہ کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا۔ کمال جب سمجھا جاتا ہے جب خوبصورت عورت کسی مرد کو دعوت دے اور مرد اس دعوت کو اللہ کے خوف کی وجہ سے ریجیکٹ کر دے، کیونکہ مرد کی طبیعت مائل ہوگی، چاہے وہ میرڈ ہو چاہے ان میرڈ ہو، وہ مائل ہوگا اس کی طرف۔ لیکن ایسا اس کے برعکس نہیں ہوتا کہ مرد عورت کو دعوت دے رہا ہو، عورت بھاگ جائے تو اس کو کوئی پروٹوکول دیا جا رہا ہو، یار کیا نیک عورت ہے، ایک مرد آیا تھا اس کو دعوت دے رہا تو یہ بھاگ گئی۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے وہی کام کیا جو اس کی نیچر ہے، وہ اتنی جلدی مرد کی طرف مائل بولے نا۔ قرآن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ایک مرد نے عورت کو دعوت دی اور وہ عورت بچ نکلی تو قرآن نے اس کو بڑا پروٹوکول دی۔ بھائی یہ تو نارمل ہے، یہ تو ہوتا ہے، اتنا آسان ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوا اور عورت بھی مائل ہو جائے، پھر تو زنا اتنا پھیل جائے، کیونکہ مردوں کو تو ہر دوسرے بازاروں میں جاتے ہیں ہر عورت اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا، ہر دوسری عورت، تو کیا وہ کیوں اس سے رابطہ نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے کہ وہ لفٹ نہیں کرائے گی، وہ نہیں کرائے گی لفٹ، اس کو گھیرنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن مرد کے لیے عورت کو پٹانا بہت آسان ہے۔ کوئی بھی خوبصورت عورت کسی بھی مرد کو دعوت دے گی نا، 100 کو دعوت دے گی، ایک شاید بچ جائے، 99 اس کی طرف رسپانس کریں گے وہ۔ لیکن ایک مرد اگر 100 عورتوں کو دعوت دے تو شاید ایک ریپلائی کرے، 99 بھاگ جائیں، سمجھتے ہو؟ لیکن جس معاشرے میں یہ الٹا ہو جائے نا، بس وہ معاشرہ تباہ اور برباد، کیونکہ عورت جو مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی وہ حیا اور شرم کی بیس پہ نہیں آنے دیتی۔ یہ عورت کی نیچر ہے، وہ مرد پر کی طرف بہت جلدی مائل نہیں ہوتی۔ مرد میں اتنی اٹریکشن اللہ نے نہیں رکھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عورت میں اٹریکشن ہے، دیکھتے ہی آدمی فریفتہ ہو جاتا ہے نا، لوگ تو دیکھنے ہوتے ہیں انٹی گزری، یار نظر کیسے جھکائیں، یار کیا بات کر رہے ہو مفتی صاحب، کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو، لوگ کہتے ہیں نا۔ لیکن انٹی کے لیے نظر جھکانا بہت، وہ اٹھاتی نہیں ہے نظریں عام طور پہ، وہ کہتی کیا ہے اس میں۔ تو اللہ نے مرد کو جو جمال دیا نا، اس کو روب کے پردے ڈال دیے، مردانہ وجاہت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے اس میں فوری اٹریکشن نہیں ہوتی۔ عورت جب مائل ہوتی ہے جب اس کو دیکھ دیکھ کے باتیں کر کے لٹو ہو جائے اس کے اوپر، پھر وہ پاگل ہو جائے گی۔ نارملی وہ پاگل نہیں ہوتی، سمجھتے ہو؟ لیکن جب حیا ختم کر دیا آپ نے، مردوں سے میل جول کی اس کو اجازت دے دی آپ نے، تو پھر اس کو کسی مرد کو سمجھنے میں بہت ٹائم مل جاتا ہے، اس کو پڑھنے میں، اس کو نا اس کی صلاحیتیں اس کے سامنے آنے کے لیے اس کے پاس ٹائم بہت، تو وہ رہ کے پھر وہ اینالائز کرتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے بھئی یہ آدمی مخنچو ہے، یہ اس قابل ہے کہ اس سے دوستی لگائی جائے، یہ بہت، اب آہستہ آہستہ اس میں حیا کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ جب حیا ختم ہو گئی نا تو پھر وہ اس کو پھر آپ جو میرے پاس واقعات ہے نا، میں نہیں سناتا ممبر سے، اور صحیح کرتا ہوں کہ نہیں سناتا، لیکن میں اگر سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ، آپ کے سر کے بال ختم ہو جائیں۔ آپ بہت شوق ہے آج مرد کو کہ میری بیوی جاب کرے۔ میں یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ جن کی بیویاں جاب کر رہی ہیں خام خواہ میں وہ بدگمان نہ ہو جائیں ان سے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہماری بیگم بھی ایسی ہو، تو ظاہر ہے سب کی بیگمیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن جو ہو رہا ہے نا معاشرے میں، آپ کو شوق ہے لڑکی جاب کرے تو کرو شادی ایسی لڑکی سے، اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ خون کے آنسو روگے۔ آپ اگر آپ میں غیرت ہے، یا تو آپ غیرت ختم کر دو، یار جاب کر رہی ہے جائے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی، میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا، ہمارے یہ کوئی تکیہ نوس، ہمارا دماغ ہی نہیں ہے نا، یہ گھٹیا سوچ کے وہ لڑکی نے اس سے بات، میری بیگم نے اس سے بات کر لی تو میں نے، بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے لبرل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے، یہ اصل تو ہے ترقی کرنی چاہیے ہمیں۔ اصل کیا ہے؟ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں نام لیے بغیر اور اشارہ دیے بغیر کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، بتا دوں تھوڑا سا تو بتاؤں نا۔ دیکھو برائی کو پھیلانا بھی برائی پھیلتی ہے، لیکن کچھ تو ٹچ دوں پتا چلے ہو کیا رہا ہے۔ نہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض ہے، نہ ہماری سیاسی دینی تنظیموں کو ان ٹاپک پر ایشو کوئی وہ آواز اٹھاتی ہے کہ اسمبلی سے قانون سازی ہو کوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہوں، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بس سیاست ہے، جہاں ووٹ ملے گا وہ بات قوم کے سامنے کی جائے گی، بس، سمجھ رہے ہو؟ ابھی ہو یہ رہا ہے معاشرے میں، یعنی میں بہت ہی مبہم کر کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ
یہ فیوچر ہمارا سب کا تقریباً ایسا ہی ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا, سمجھتے ہو. با پردہ لڑکیاں جن کا ناخن کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا, جاب کی اجازت دی ان کو, آپ جائیں جاب کریں, وہاں ٹاکرا ہو گیا کسی سے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ویڈیوز بن رہی ہیں فحش ویڈیوز, چور موبائل میں پکڑ رہا ہے اپنی بیگم کی کسی مردوں کے ساتھ, پھر وہ طلاق دیتا ہے تو عدالت اس کے ذمہ خرچہ ڈال دیتی ہے. سمجھتے ہو بات کو. مجھ سے لوگ پوچھنے کے لیے یہ نہیں آتے کہ طلاق, مجھ سے لوگ اس کو گولی مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. اس کو جو میں نہیں لوگوں کو مشورہ دیتا گولی مارنے کا, بندے کا دماغ یہاں جا رہا ہوتا ہے, اتنا عذاب دیتی ہے عورت اس کو, مرد کو, کیونکہ قانون مکمل عورت کو سپورٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو. جج کبھی نہیں کہے گا کہ تیری بیوی کسی عیسائی سے زنا کر رہی ہے, ہندو سے زنا کر رہی ہے, بچے ناجائز پیدا کر رہی ہے, لہٰذا تجھے طلاق دینے کا حق ہے, ہم تیرے اوپر عدت کا خرچہ نہیں ڈالیں گے, بچے تیری کسٹڈی میں رہیں گے. جج یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا. آپ کی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں, آپ کی اللہ نہ کرے زوجہ جو مرضی کرتی رہے, عدالت آپ کی بیٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دے گی, اسی زانی کی کسٹڈی میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسے حالات نہ ہوں, لیکن ہمارے ملک کا قانون, ہماری عدالتیں, ہمارے لبرل لوگ اور ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا, ہماری مذہبی جماعتیں بھی گونگی ہیں اس بارے میں, کوئی آواز نہیں اٹھا رہی. فیملی لاس کے بارے میں کوئی دھرنا نہیں, کوئی کنٹینر نہیں, کوئی روڈ بلاک نہیں. آسیہ بی بی کا کیس اٹھا لیں گے ہر 2-4 دن کے بعد, کوئی قادیانیوں کا ایشو اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے یار, یہ مسئلے بھی تو اٹھاؤ نا. تم بیٹھ کے تمہارا پورا خاندانی نظام کی واٹ لگ گئی ہے, تباہ ہو گیا ہے تمہارا سارا, عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا عدالتوں نے, کوئی تو آواز اٹھائے. اسلامی نظریاتی کونسل میں نے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی, وہاں بھی خاموشی ہے. تو کیا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو تم, کیا مذہب کے نام پہ کر رہے ہو بھائی؟ تم چیخ رہا ہوں میں ایک عرصے سے, میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں. آپ کی بیوی عدالت جاتی ہے, چاہے وہ زنا کر رہی ہے, لڑکوں سے بدکاری کر رہی ہے, وہ عدالت سے آپ طلاق دو گے نا, عدالت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ عدت شوہر کے گھر گزارنی ہے. حالانکہ عورت کا نان نفقہ, شوہر کا پر نان نفقہ بیوی کا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے گھر عدت گزارے. شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی, اس پہ نان نفقہ شوہر پہ ہے ہی نہیں. لیکن عدالت نان نفقہ خرچہ, ساری زندگی کا بیٹیوں کا خرچہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی, اور جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے, 18 سال میں بلوغت کی عمر رکھی ہوئی ہے, اس وقت شوہر کے ذمے. اور بچے بیٹیاں بیٹے رہیں گے کہاں؟ اس ماں کے پاس جو طوائف بن چکی ہے. اور آپ کو پتا ہے آپ کی بیٹیوں کا فیوچر بھی یہ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. اور وہ کیا کرے گی آپ کی بیوی؟ وہ حرام کاریاں کر رہی ہے, حرام بچے پیدا کر رہی ہے, اس سے یہ کوئی لا ہے ہی نہیں جو اس کو پکڑے اس پہ نا. اگر ہے بھی تو میرا خیال اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی. آپ اس حرام خور کو نان نفقہ بھی دو گے, اس کو مہر بھی دو گے, اسی حرام خور کی گود میں, اس زانیہ کی گود میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. وہ بیٹیاں بھی زنا کر رہی ہوں گی, آپ ان کا کچھ بھی بولو نہیں بگاڑ سکتے. اور وہ حرام خور نکاح پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی. سمجھتے ہو؟ 2-4 بچے وہاں سے نکلوا کے, وہاں سے خلا لے کے اس کا بھی خرچہ بنوائے گی, پھر فوراً تیسری شادی کرے گی. وہ عدالتی خلا عورتوں کے کاروبار کا ایک بہترین دھندا بن چکا ہے, اور اس پہ ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا, اور جو یہ چپ بیٹھی ہوئی ہماری مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے, ان کو میں کہتا ہوں خدا کے غضب سے ڈرو. اللہ تمہیں قیامت کے دن پوچھے گا. پتہ نہیں ان کے مسائل ہیں کیا, میری سمجھ سے بالا تر ہے. کون سا قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے, طلاق کا حق ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ہمارے آئلی قوانین 99.9% قرآن کے اگینسٹ ہیں, لیکن ان پر آواز بولو نہیں اٹھائی جا رہی, نہ ممبروں سے اٹھائی جا رہی ہے. پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے ایشو ہمارے اٹھائے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ایشو, چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہے نا, وہ بھی اپنے اکثر تو اپنی سیاست ہوتی ہے, وہ قادیانی ہے, وہ یہودی ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے, وہ یوں ہے, وہ فلاں, وہ یہ چلے جا رہے ہیں. یہ کام ہماری اسمبلیوں کے لبرل لوگوں کا نہیں ہے, ان کے تو اپنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں. ارے کیا ہو گیا؟ یہ قانون ہماری اسمبلیاں پاس نہیں کریں گی. ان میں اکثر لوگ کو کوئی غرض نہیں ہے, ان کی بیٹیاں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ بھی ہیں, ان میں سے بہت سو کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں, کیا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ان سے آپ امیدیں نہ لگائیں. لیکن میرے بھائی, اس قانون کے خلاف بہت مضبوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. ایسے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں. اب دیکھو, جس آدمی نے مجھے واقعہ سنایا نا کہ اس کی وائف زنا بھی کر رہی ہے, اور آپ زنا پہ ثبوت دیکھو, ویڈیو بنا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک کیس ہوتا نا تو شاید میں بیان نہ کرتا. بہت ہیں, بہت سے زیادہ ہیں, بہت کا لفظ ہلکا ہے اس کے لیے, اور قانون سپورٹ کر رہا ہے اس کو. آپ کا لا, آپ کا جج سپورٹ کر رہا ہے اس عورت کو. یار وہ کر رہی ہے جو مرضی کر رہی ہے, مرد کو یہ تو حق دو نا کہ اس کو طلاق تو دے سکے تمیز کے ساتھ. آپ طلاق کے بعد ایسی فاحشہ عورت کا خرچہ مرد کے ذمہ کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ بچے مرد کی کسٹڈی میں کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہو سکتا ہے مجھے کوئی وکیل لا دکھا دے, لا لکھا ہوا ہے, لکھنے کا ہے, وہ بکری کو کھلا دیں, جج اس پر عمل نہیں کرتے. وہ مرد کسٹڈی کے لیے لیتے لیتے کیس کرتے کرتے اس کی عمر ختم ہو جائے گی, بچے بالغ ہو جائیں گے, ہاتھ میں اس کے کخ بھی نہیں آئے گا, الا یہ کہ آپ کے جج کے بھی آپ باب ہو. وہ آپ کو بہت ہی بڑی فلم ہو, پھر آپ جج کو فون کر کے ڈرا دھمکا کے اپنے حق میں بچے لے لو تو ہویا, ورنہ نہیں ہوتا. اور پھر وہی زانیہ فاحشہ عورت آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ساری زندگی بولو ورغلاتی بھی رہے گی.
चंद महीने पहले एक आदमी मुझसे मिला, कह रहा मैं 28 साल के बाद अपने बेटे से मिला हूं, 28 साल के बाद, और वो भी कमबख्त विरासत लेने के लिए आया हुआ था कि अब्बा दुनिया से जाने वाले हैं, तो अब विरासत पे राने टपका के बोलो बैठ जाओ। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में आप लोगों के? जब गुजरती है ना जिस पे वही जानता है, वही जानता है। तो उसी जानिया के पास बेटियां भी पल रही हैं, वो भी वही धंधे शुरू किए हुए उन्होंने। और हमारे यहां तो फिर भी थोड़ा सा होता है, यूरोप अमेरिका में तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल। वहां तो लोग बताते हैं कि मेरे बेटे को अदालत ने, पुलिस ने मेरी गोद से छीन के फाहिशा मां के हवाले किया है, जबकि बच्चा रो रहा था कि मैंने बाप के साथ रहना है। वहां तो वो तो खवातीन के हुकूक के बहुत ज्यादा अलंबरदार है ना। और आपको भी शौक है मॉडर्न लड़कियों से शादी का, समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? आपको भी शौक है मॉडर्न लड़कियों से, बोलो ना, शादी का बहुत ज्यादा शौक है, एजुकेटेड हो, मॉडर्न हो, एक्चुअली हो, ये और एक्चुअली मेंटल लेवल होता है, और तो करो फिर शादी, भुगतो। मेरे पास तो जब केस आता है, मैं कहता जब आपके पास कोई बापरदा बाहया रिश्ता आया होगा, तकियानूस समझ के रद्द कर दिया होगा आपने। समझ रहे हो ना यार? एक एक लड़की के 10-10 लड़कों से यूनिवर्सिटियों में दोस्तियां होती हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। शादी हो गई, मैं नहीं कह रहा कि उसके अभी भी उससे ताल्लुक है, कॉलें तो आती हैं, और तुम कैसी हो, शादी के बाद खुश हो, नहीं हो, ये सेटिंग। इससे क्या हो रहा है कि, और औरत को पता है मेरे मियां की भी कोई कम गर्लफ्रेंड्स नहीं होंगी। आपस में जो मियां बीवी का जो ताल्लुक था ना, जिसकी बेस एतमाद पर थी, मियां को पता था ये सिर्फ मेरी है, औरत को पता था ये सिर्फ मेरा, वो एतमाद क्या हो गया? खत्म। किसी दिन ये इसका मोबाइल देख ले तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वो इसका मोबाइल पकड़ ले तो छुपाओ एक दूसरे से मोबाइल को ना, तकियों के अंदर छुपा छुपा के रखो। क्या हो रहा है यार? ये क्या मजाक है ये भाई? आपकी यूनिवर्सिटी आपको ये कल्चर दे रही है? क्या करना है ऐसी डॉक्टर लड़कियों का आपने? क्या करना है ऐसी एमबीए लड़कियों का आपने? तो बीवी जब किसी को बनाते हो तो सबसे पहले तो ये एतमाद होना चाहिए आपकी घरवाली है, ये आपके अलावा इसका किसी से रिलेशन नहीं है। वो जाहिल हो, गंवार हो, देहाती हो, ज्यादा अच्छी है उस एजुकेटेड से जिसके बारे में आपको एतमाद ही नहीं है कि इस कमबख्त का किस किस से रिलेशन है। इसका वसवसे पैदा हो रहे हैं, मियां कुछ बीवी के बारे में, औरत को शौहर के बारे में, दोनों एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर। मैं नहीं कह रहा सारे ऐसे हैं, आप कहीं ये ना समझे कि मैं पूरे मुआशरे को गलत करार दे रहा हूं, लेकिन मुआशरा इस ट्रैक पे चल पड़ा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा अगर इसको अभी आपने कंट्रोल नहीं किया। तो यूरोप अमेरिका में तो बिल्कुल ही औरत मर्द को तिगनी का नाच नचा देती है। एक साहब का फोन आया कि मेरी बेटी सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती थी, सारा दिन, यूरोप की बात कर रहा हूं, सारा दिन मोबाइल। उसको मैंने समझाया बेटा एक टाइम होता है, मैं जब घर आ रहा हूं सलाम तो करो मुझसे। 14-15 साल की लड़की है, बाप आ रहा है तो अब्बू अस्सलाम वालेकुम, कुछ तो बोलो ना, कुछ पानी का पूछ लो। नहीं, लगी हुई है किस पे? मोबाइल पे। यार मैंने गुस्से में आके एक थप्पड़ लगा दिया उसको। थप्पड़ क्या लगाना था, पुलिस आई है, पुलिस बेटी को लेके गई। पहले तो 1 हफ्ता बेटी को अपनी कस्टडी में रखकर मां बाप के खिलाफ वर्गलाती रही है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं समझ रहे? ये है मोटिवेशनल स्पीकर जो वहां से सीख के आ रहे हैं, ठीक है ना? ये सारी नॉलेज तो वहीं से आ रही है ना हमारे माहिर नफ्सियात के पास। उस बच्ची, वो मां उसकी रो रही है कि मेरी बेटी को तो बिगाड़ दिया इन्होंने। बड़ी मुश्किल से जाके बहरहाल वो बेटी मुझे दोबारा थप्पड़ लगा तो वो हमेशा के लिए गई। वो गोरे के हवाले कर देते हैं कि गोरा पालेगा इसको। तो मुझे रो रहे थे, मैंने कहा लो मजे बाहर रहने के, बाहर रहने के मजे। बहुत अच्छा कंट्री है ना, बड़ा एनवायरमेंट, बीमारियां नहीं है, ये वो टोपी ड्रामे। मैं मानता हूं सारे ऐसे नहीं है, सारे ऐसे नहीं है। हो सकता है यूरोप से किसी को गुस्सा आ जाए, मुफ्ती साहब आपने, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, हम तो थप्पड़ भी मारते हैं, हमें तो जरूरत ही नहीं, एक्चुअली इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो रही है कि हम तो थप्पड़ भी मारते हैं। मैं कहता हूं बच्चे की बिला वजह भी अगर थप्पड़ मार दो ना, बिला वजह मारना ठीक है नहीं, लेकिन एक साल में एक आध दफा, हमारे बड़े भाई ने कूट दिया था हमको साल में एक दफा, मैंने कई दफा ही वाक्य बयान किया। मेरे बड़े भाई ने एक दफा मुझे कूट दिया पकड़ के, पता नहीं वो गुस्सा आया हुआ था किस बात। मैंने अपने मदरसे में जाके शिकायत लगाई, बड़े भाई ने मारा, और मारा भी पाइप से। और मैं उस वक्त पगड़ी पहन के बैठा हुआ था, दौरे हदीस कर चुका था मैं, मेरी उम्र होगी 25 साल, उस वक्त मौलाना बन चुका था। बड़े भाई मुझसे 12 साल बड़े हैं। किसी बात पे वो कुर्बानी हुई थी, गोश्त बहुत पड़ा हुआ था मुझे भाग्य भी याद है। तो गोश्त ना सहन में ऐसे बिखरा हुआ था, उन्होंने कहा ये सारा साफ करवाओ। मैंने कहा मैं नहीं करवा रहा, मैं थक गया हूं। उनको कोई गुस्सा आया, तो उन्होंने उठा के लगा दिया। फिर हमने भी आगे से बोला तो पाइप लेके धाड़ 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 कूट दिया पकड़ के। अब हमने तो हाथ नहीं उठाया ना, हमने कभी सीखा कि बड़े भाई पे हाथ उठाया जाता है। सो तो बर्दाश्त कर लिया, पिट गए। जाके मदरसे में शिकायत लगाई अपने बड़ों को कि भाई बुलाएं उनको, पूछें क्यों मारा है। तो हमारे बड़े ने कहा कि बार बार मारते हैं। मैंने कहा नहीं, साल में। उन्होंने कहा यार बड़े को इतना हक है कि साल में एक दफा बिला वजह मार दे, ये बताने के लिए कि बड़ा मैं हूं। बड़ा बड़ा भाई किस बात का भाई? वो वजह, किसी वजह से तो पुलिस भी मारती है, किसी वजह से तो दोस्त भी दोस्त पे हाथ उठा लेता है। बड़े का मतलब ही यार एक दफा मीटर घूमने की उसको इजाजत, क्योंकि उसके एहसानात ज्यादा हैं। आप रोड पे पड़े हुए एक्सीडेंट हो, लोग भाई को फोन करते हैं यार तुम्हारा लावारिस पड़ा हुआ है, लावारिसों की तरह इसको उठा के ले जाओ।